یہاں تو ہم جلوس نکالتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو نیک عمل ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے نا. تو اس کو اس طریقے سے لوگوں کو اس سے توڑنا، اور دوسری بات اس سے ہمارے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے کہ ہم مل کر نکلے ہیں آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے دنیا والوں کو. ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان ایک ہیں، اور ہم مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی غلامی میں دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے. ونصلی علی رسولہ الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کا بے پایا شکر اور اس کا احسان، اس کے احسانات کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اس کے احسانات کے شکریہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن دیکھیں رب کا فضل اور اس کی رحمت کہ اس نے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو سب سے عظیم نعمت بنا کر بھیجا. اتنی عظیم نعمت کہ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ یہ جو ہم سانسیں لیتے ہیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں ایک ایک سانس ہمارے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے. اگر یہ سانسیں اندر باہر نہ ہو، باہر والی اندر والی باہر نہ جائے تو ہماری زندگی کا وہ آخری لمحہ ہوگا. یہ سانسیں بھی اللہ کی نعمت ہے، یعنی ہر لمحہ اللہ کی نعمت سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں. لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. جب اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے محبوب کو بھیج کر احسان فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ سب سے عظیم نعمت اگر کائنات کی کوئی ہے تو وہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی نعمت کے ملنے کی خوشی مناتے ہیں. ہم گھر بناتے ہیں تو خوشی مناتے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم دکان کھولتے ہیں، نئی تجارت میں ترقی ہوئی، شادی بیاہ کا موقع ہوا تو خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ ساری خوشیاں اسی رحمت للعالمین کی آمد اور ان کے قدموں کی برکتیں ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ امام عشق و محبت نے فرمایا ہے کہ انہی کے دم قدم کی یہ ساری بہاریں ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم نعمت ایمان ہے. ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے تو اسی محبوب کے صدقے ملی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا کہ جو اس دنیا میں بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر قیامت کے دن تک کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو یہی شفیع المذنبین رحمت للعالمین کل میدان محشر میں بھی کام آئیں گے کہ وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو رب کائنات کے حکم سے اس کے محبوب ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو دنیا اور آخرت میں سب سے عظیم ہستی جو ہمارے کام آنے والی ہے اور ہماری سفارش فرمانے والی ہے، جن کے دم قدم کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمانے والا ہے، ان کی آمد پر ہم ان کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں کہ رب کائنات نے سب کو پیدا فرمایا تو مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے. لیکن جب محبوب کو پیدا فرمایا تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے محبوب کی مرضی سے اسے پیدا فرمایا. تو یہ سمجھیے کہ کتنی مقدس ہستی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہم ان کی ولادت کے موقع سے میلاد پاک کرتے ہیں. اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے حضور کا ذکر، حضور کی نعتیں، حضور کا چرچا، حضور کی یاد، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت و محبت. یہ ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. پیغمبر اسلام کے
محبوبان بارگاہ آپ کے غلام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ ہے جو ہم آج میلاد مناتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میلاد پاک کی یہ جو محفلیں ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا یہ جلوس جو ہم نکال رہے ہیں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے مدینے والوں نے جلوس نکالا تھا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ایک اضطراب کا ماحول تھا اور یہ بے چینی مچی ہوئی تھی کہ کب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور سب لوگوں نے، بچے بوڑھوں نے، آقا اور غلاموں نے، مرد و خواتین نے، سب نے ایک زبان ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے نغمے گنگنائے گئے۔ ایک روایتوں میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت پاک ہوئی، آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، کیوں جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کیوں ہم لوگ لائٹیں سجا رہے ہیں، کیوں ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جانے آنے میں، اور بیماروں کو جانے میں، ہاسپٹل لے جانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کسی وقت کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور حضور رحمت للعالمین جن کے صدقے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے، جن کی آمد کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، ان کی آمد کے موقع سے ہم نے اگر خوشیوں کا اظہار کر دیا 2-4 گھنٹے تو کچھ لوگوں کو پریشانیاں کیوں ہونے لگتی ہیں؟ ارے میرے بھائی، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم برتھ ڈے مناتے ہو، کیک کاٹتے ہو اور طرح طرح کی جو ہے محفلیں سجاتے ہو، تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کیا نہیں کرتے ہو؟ شریعت کا دامن چھوڑ کر آج لوگ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہاں تو ہم جلوس نکالتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو نیک عمل ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے نا۔ تو اس کو اس طریقے سے لوگوں کو اس سے توڑنا، اور دوسری بات اس سے ہمارے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے کہ ہم مل کر نکلے ہیں آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے دنیا والوں کو۔ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان ایک ہیں، اور ہم مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی غلامی میں دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔ تو اس نبی کی غلامی جو اختیار کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ تو میلاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں الگ الگ۔ میلاد جو آپ نے سوال کیا، یہ بہت کشادہ اس کا جواب ہے، بہت وسیع اس کا دامن ہے۔ میلاد ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی مناتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر اور چرچا کرتے ہیں۔ یہ بھی سنت صحابہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ لوگ تھوڑی تھوڑی جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی کچھ۔ ایک جگہ دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اللہ رسول کا، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جماعتوں کو چھوڑ کر اس جماعت میں بیٹھے جہاں ذکر ہو رہا تھا، وہاں نہیں بیٹھے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہاں نہیں بیٹھے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا وہاں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا سوال فرمایا کہ کیا تم اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو، قسم کھا سکتے ہو کہ تم ایسا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں قسم کھا سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، سنو، میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھایا کہ مجھے یقین نہیں تھا تمہاری بات پر، یقیناً تم سچ بول رہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہو زمین پر، وہاں رب کائنات فرشتوں میں تم پر فخر فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ و رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رب کائنات فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور ہمارا چرچا فرماتا ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ان کا ہے جو حضور کی ولادت کا چرچا کرتے ہیں، اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ فخر فرما رہا ہے، تو جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے
اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نہیں۔ آپ کا تعریف بتا دیں۔ میں محمد برہان الہدیٰ نوری مصباحی، ڈائریکٹر نوری مرکز اور تنظیم اہل سنت و جماعت، جس کے بینر تلے متحدہ جلوس محمدی نکالا جاتا ہے، میں اس کا اپادھیش بھی ہوں۔